طرف سے پیغام دے کہ فواد چودھری کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. 10 سالہ بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی سزائیں ڈسکوٹ کر رہے ہیں اور اس کو چاہیے کہ اس طریقے کی حرکتیں وہ نہ کریں. باقی وہ بگوڑے ہیں, پارٹی چھوڑ گئے. باقی عمران خان انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوگا. یہ سارے سیولینز کا ٹرائل یہ تو مارشل لاؤ میں ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فوجی عدالتیں اس کا کیس سنیں. عادل عباسی اڈیالہ جیل کے باہر میں موجود ہوں. شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر, خان صاحب سے آپ ملاقات کر کے آئے ہیں. 9 مئی کے کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے, توشہ خانہ کیس کی بھی سماعت ہوئی ہے, اور دوسری جانب آج 9 مئی کے ابتدائی طور پر 25 جو ملزمان تھے ان کو سزا دی گئی ہے. کیا کہنا تھا خان صاحب کا؟ دیکھیں, خان صاحب نے اس کے اوپر کہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو جیوری ہے وہ بھی وہی ہو, جو مستغیث ہے کمپلینٹ ہے وہ بھی وہی ہو, جج بھی وہ خود ہوں اور ایگزیکیوٹنٹ بھی خود ہوں. بھائی وہ آپ کہتے ہو کہ ہم کمپلینٹ ہے, ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, تو پھر آپ خود مدعی ہو نا, تو مدعی خود جج کیسے بن سکتا ہے؟ پھر وہ سزا کیسے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے اس طرح کا سیولینز کا ٹرائل یہ تو مارشل لاؤ میں ہوتا ہے, تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ فوجی عدالتیں اس کا کیس سنیں. تو لہٰذا یہ 10 سالہ بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے یہ اس طرح کی سزائیں دی جا رہی ہیں. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. ہاں, البتہ عمران خان انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوگا. یہ سارے ناانصافی کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں, یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بدترین مثالیں قائم کر رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹین کر پائیں گے زیادہ عرصے کے لیے, اس لیے کہ جبر اور ظلم کا نظام زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں. فواد چودھری صاحب سر 2-3 دن سے واپس ایکٹیو ہے, پارٹی کے اگینسٹ بھی بیان دے رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ تنقید بھی ہو رہی ہے. خان صاحب سے بھی کوئی تذکرہ کیا اس حوالے سے؟ خان صاحب سے بات ہوئی ہے, بالکل. خان صاحب نے کھل کے کہا ہے کہ میری طرف سے پیغام دے کہ فواد چودھری کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرا نام وہ مس یوز کر رہے ہیں, میرا نام مس کوٹ کر رہے ہیں, اور اس کو چاہیے کہ اس طریقے کی حرکتیں وہ نہ کریں. باقی وہ بگوڑے ہیں, پارٹی چھوڑ گئے, باقی جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے رہیں. اچھا سر, آخر میں یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے کیسز کی سماعت جو ہے وہ مطلب آج فیصلہ بھی سنایا گیا ہے. فوجی عدالتوں کا جو ٹرائل ہے وہ سپریم کورٹ سے مطلب انہیں ایک پراپر اجازت دی گئی ہے, اس کے بعد ہی یہ کچھ ہوا ہے. تو آپ جو کہ سینئر قانون دان ہیں, تو سپریم کورٹ کیوں اس طرح کے اقدامات کر رہی ہے کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کروا رہی ہے؟ دیکھیں, ود ریسپیکٹ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بھی غلط ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ جو فیصلہ ہوگا سبجیکٹ ٹو فائنل آؤٹ کم آف دی سپریم کورٹ ججمنٹ ہوگا. سپریم کورٹ کل یہ ڈکلیئر کر دیتی ہے کہ یہ سیولین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا, تو یہ فیصلے خود بخود ختم ہو جائیں گے. اور یہ جو جن مجرمان کو آج سزا ہوئی ہے ان کے بھی ریورس ہو جائے گا, یہ سارے ریورس ہو جائیں گے. تھینک یو سر. اس میں ضمانت کرنے کے لیے وہ جا رہے تھے, اور اگر کوئی پولیس والا یا کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز والا گرفتار کرنا چاہتا ہے تو صرف وارنٹ آف ارسٹ دکھا دے, وہ گرفتاری دے دیں گے. تو ان کو یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان کو کیسے پتا تھا کہ وہ سازش تو تب کرتے ہیں, ان کو پتا ہو کہ جی مجھے آج گرفتار کر لیں گے. تو لہٰذا سارا یہ فراڈ ہے, اور لاہور ہائی کورٹ نے اس پہ بہترین فیصلہ دے دیا ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ چلنے کے قابل ہے. ہاں, یہ پہلے ججز کو کمپرومائز کرتے ہیں, اور اس کے بعد کمپرومائز ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں, اور ان کے ججز کے ذریعے پھر یہ کیسز کو چلاتے ہیں. اعجاز آصف جو یہاں کیس چلا رہا تھا, اس کو کیوں ایس ڈی بنایا ہوا ہے, کیوں اس کو ٹرانسفر کیا؟ اس کیس کو تو وہ چلا رہا تھا. اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے محمد عباس جو جج تھا, میاں والی اور سرگودا کے لوگوں کو اس نے بریک کیا, اس کو ایس ڈی بنا دیا, جس کے اوپر فائرنگ بھی کی تھی. تو اس طرح یہ کمپرومائز ججز کو لا کر کے یہ صرف قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں, انصاف کے نظام کو یہ ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں, تاکہ ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا سٹارٹ کر سکیں اور بلکہ کنٹینیو کر سکیں اس کو. اور بیسیکلی اس کے پیچھے کیا ہے, تاکہ 10 سالہ ڈکٹیٹرشپ کے لیے جو خطرہ ہے وہ صرف عمران خان ہے. تو لہٰذا خطرے کو ڈاؤن کرنے کے لیے انہوں نے عمران خان کے خلاف یہ کارروائی. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ تاثر درست ہے, جو جج آپ کو ریلیف دے گا وہ جج نیوٹرل ہے, اور جو ریلیف نہیں دے گا وہ نیوٹرل نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے, ہم یہ کہتے ہیں انصاف کا نظام ہونا چاہیے. مجھے بتائیں, عمران خان کو 35 سال سزا دی نا الیکشن سے پہلے, جی, اور اس کے بعد جب ہائی کورٹ میں کیس گئے کیا بنا؟ اس کا مطلب ہے جو ہم کہہ رہے تھے وہ بات درست تھی. جو بے ضمیر ججز سے یہ انہوں نے یہ فیصلے کروائے, وہی پراسیکیوٹرز جا کر ہائی کورٹ میں کہتے ہیں جی جج غلط تھا, جج نے فیصلہ غلط کیا. وہی پراسیکیوٹر, یا تو کوئی پراسیکیوٹر دوسرا لے آئے نا, وہ آ کر کہے کہ نہیں جی غلط فیصلہ تھا. سائفر میں سزا دی, کیا ہوا؟ سائفر کے سارے پراسیکیوٹرز نے کہا جناب مہربانی کریں اس کیس کو واپس بھیج دیں, جج نے غلط سزا دے دی. اس کیس میں جو ہمایوں دلاور نے فیصلہ دیا, جج کو آ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب فیصلہ غلط ہے, آپ ری ٹرائل کے لیے کر دیں. ابھی توشہ خانہ میں امجد پرویز نے خود سزا کرائی اور کہہ رہا ہے کہ جی جج نے بڑا غلط کر دیا, فیصلہ یہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی, قانون کے تقاضے پورے نہیں ہیں, اب کیس کو ری ٹرائل کر دیں. کیوں؟ وجہ یہ ہے
کہ یہ ایک کرپٹ سسٹم کے سارے یہ آرگنز بنے ہوئے ہیں، اور اس کرپٹ سسٹم کے تابع جب آپ یا تو ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہو نا کہ قانون کے مطابق صحیح سزائیں ہوئی ہیں، صحیح درست فیصلے ہوئے ہیں، تو آپ لے جاؤ اس پر ہائی کورٹ سے کنفرم کراؤ، ہائی کورٹ کے، بلکہ وہ ججز جن کے اوپر ہمارا اعتراض ہے چیف جسٹس کے اوپر کہ وہ ہمارے کیس نہ سنیں، وہ بھی بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یار یہ تم فیصلے کرا رہے ہو ججز سے، آپ کے سامنے ہی ہے نا. جی تو لہٰذا اگر منصف صحیح ہوگا، اس کے قلم سے انصاف سامنے آئے گا، تو سچ نہ صرف بولے گا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. تھینک یو سر. کو مبارکباد پیش کی ہے کہ جو کہ بغیر معاوضے کے ان تمام ورکرز کا ٹرائل کر رہے ہیں، ان کی بیلیں کروا رہے ہیں، ان کی ڈیٹیلز اکٹھی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے شعیب صاحب نے کہا ہے کہ کچھ لوگ خان صاحب کی بات کو تروڑ موڑ کے پیش کرتے ہیں. خان صاحب نے کہا ہے کہ میرا پیغام واضح ہے، ہم اسمبلیوں کے اندر بھی اور اسمبلیوں کے باہر بھی اس ایجیٹیشن کو جاری رکھیں گے، اور جب تک ہمارے شہداء کا خون رنگ نہیں لاتا، جب تک ان کے قاتلوں کو ان کے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، تب تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور اس کے اوپر ان کا جو کہنا ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن مقرر کیا جائے، اور 26 نومبر کے حوالے سے بھی اور 9 مئی کے حوالے سے بھی، اس کو آج دوبارہ انہوں نے ایمفیسائز کیا ہے. اور خاص طور پہ خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی کہا کہ جس طرح سے نظام انصاف کا قتل کیا گیا ہے، یہ کبھی بھی سسٹین نہیں رہ سکتی، اور اس ملک میں انصاف کا نظام قائم ہوگا اور ظلم کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ فواد چودھری صاحب جو بڑی باتیں کرتے ہیں بطور سپوکس مین بن کے 1 منٹ کی ملاقات کے بعد، تو وہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، ہم اسے ڈس اون کرتے ہیں. اور وہ فیصلہ جو پارٹی نے کیا، جو خان صاحب نے کیا، ہم سب مل کے اس کو اون کریں گے. دوسرا اس کا مراحل کیا ہوگا؟ اگر یہ کال بھی کامیاب نہ ہوئی تو پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اتوار تک کا ٹائم ہے. اب اتوار تک اگر کوئی بات چیت شروع نہ ہوئی تو پھر یہ پہلا لائحہ عمل ہے، اور دوسرے لائحہ عمل کے لیے خان صاحب پھر اگلی جو اسٹریٹجی ہوگی وہ بتائیں گے، تو انشاءاللہ ہم سارے مل کے اس کو ایکسیکیوٹ کریں گے. تو آج جو توشہ خانہ 2 کیس تھا اور 190 ملین کیس بھی تھا، اس کی سماعت میں کیا ہوا، اس کے بارے میں کچھ توشہ خانہ کیس 2 میں چلا گیا ہے کیس سیٹرڈے کو گواہی کے لیے، اور جو دوسرا القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں ہمارے وکلاء عمران خان صاحب کی طرف سے دلائل دے رہے ہیں، اور ابھی بحث جاری ہے. میں تو سنا نہیں ہے، وہ تجھے بیان آپ ڈیٹا نہیں بنانی چاہیے چینل میں ورٹیکل فیصل سے بات کراؤ، فیصل سے واٹس ایپ پہ صدر خان جلدی ہو گیا ابھی ادھر جلدی جی بھائی جان. سب ٹھیک ہے نا؟ جی